بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ہلک الرہن، جب گروی رکھی ہوئی چیز ہلاک ہو جائے۔ وید المرتہن علی الرہن ید زمان بقدر التین، اور مرتہن کا قبضہ گروی رکھی ہوئی چیز پر قرض کے بقدر قبضہ زمان مانا جائے گا۔ فَإِذَا تَمَّ الرَّهْنُ بِأَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ وَقَبَضَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ صَارَ مَضْمُونًا بِقَدْرِ التَّيْنِ۔ لہذا جب گروی رکھنے کا عمل اپنے ارکان اور شرائط کے ساتھ مکمل ہو جائے اور مرتہن رہن پر قبضہ کر لے، پھر رہن ہلاک ہو جائے تو رہن قرض کے بقدر مضمون ہوگی۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيمَةُ الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ بأن كان الدين 1000 وقيمة الرهن كذلك 1000 صار كأنه استوفى المرتهن دينه من الراهن۔ لہذا جب گروی رکھی ہوئی چیز مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو اور گروی رکھی ہوئی چیز کی قیمت اور قرض کی قیمت برابر ہو، اس طور پہ کہ قرض بھی 1000 کا ہو اور گروی جس چیز کو رکھا گیا ہے وہ بھی اسی طرح 1000 کی ہو، تو ایسا سمجھا جائے گا کہ مرتہن نے راہن سے اپنا قرضہ وصول کر لیا۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرُ مِنَ الدَّيْنِ بأن كانت قيمة الرهن 1000 وكان الدين 500، فالفضل أمانة ليس بمضمون، فلا يرجع الراهن المرتهن ب500 زائدة على الدين۔ لہذا اگر رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہو، اس طور پر کہ رہن کی قیمت 1000 ہو اور رہن اور دین 500 کا ہو، یعنی کہ جس چیز کو گروی رکھا ہے وہ 1000 کی ہے اور قرضہ ہے 500 روپے کا، تو جتنی زیادتی ہے یعنی جو ایکسٹرا مالیت ہے رہن کی وہ امانت سمجھی جائے گی، وہ مضمون نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر وہ مرتہن کی زیادتی کے بغیر جانے بوجھے ہلاک ہو جائے تو اس پر اس کا بدل یا اس کی قیمت واجب نہیں ہوگا۔ لہذا راہن مرتہن سے بقیہ 500 کا جو قرض سے زیادہ ہیں مطالبہ نہیں کرے گا ہلاک ہونے کی صورت میں۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلُّ مِنَ الدَّيْنِ بأن كانت قيمة الرهن 1000 والدين 2000 سقط الدين بقدر الرهن وهو 1000 في المثال، ورجع المرتهن بالفضل وهو 1000 في المثال على الراهن۔ لہذا اگر رہن کی قیمت قرض سے کم ہو، اس طور پہ کہ رہن کی قیمت 1000 ہو اور قرض 2000 تو قرض رہن کے بقدر ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ جو قرض ہے وہ گروی رکھی ہوئی چیز کے بقدر جو ہے مائنس کر دیا جائے گا،
اور وہ 1000 ہے، اور مرتہن بقیہ قرض کا مطالبہ کرے گا، اور وہ جو ہے 1000 ہے راہن سے.